یہ پارلیمان جو ہے یہ فارم 47 کی پیداوار ہے. یہ زور اور زر کی بنیاد پر یہاں جو ہے گھس بیٹھیے آ گئے ہیں. 17 سیٹوں والا جو 17 سیٹیں جیتا ہے وہ وزیر اعظم ہے. جو 180 سیٹیں نشستیں جیتا ہے 8 فروری 2024 کو وہ اڈیالہ جیل میں ہے. ایسی جمہوریت کو، ایسی جمہور کو ہم تو بالکل نہ ماننے کو تیار ہیں. نہ اس اسمبلی کو اختیار تھا. ابھی اسمبلی بھی مکمل نہیں ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے پر یہ عملداری نہیں کرتے ہیں. ہمیں مخصوص نشستیں ابھی تک نہیں دی گئی ہیں. الیکشن کمیشن کو انہوں نے تابع کیا ہوا ہے، اور وہ بجائے اس کے کہ سپریم کورٹ کی یا قانون یا آئین کی پاسداری کرتے ہوئے وہ ہمیں مخصوص نشستیں دے جو ہماری. اور پھر نہ صرف یہ، اس پر ترا یہ ہے کہ ہماری جو الیکشن کمیشن کی اور جو پٹیشنز تھیں، ہم نے الیکشن پٹیشنز کی ہوئی ہیں آرٹیکل 225 میں، کہ ہمیں فارم 47 کے ذریعے ہماری 100 نشستیں جو ہیں یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتوں میں بندر بانٹ کی گئی ہے. اس کا بھی جو 60 دنوں کے اندر فیصلہ ہونا تھا وہ بھی مؤخر کیا جا رہا ہے. اور اس پر ترا یہ ہے کہ یہ اس جعلی ترمیم کے ذریعے الیکشن کمیشن کو دوام دے دیا گیا ہے. اس بے ایمان اور بد دیانت الیکشن کمیشن کے ممبران کو اب تسلسل سے 5 سال کے بعد بھی وہ جو ہے بدستور جاری و ساری رہیں گے. اس لیے کہ نہ تو لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کا اتفاق ہونا ہے کسی نام پر، اور انہوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ جب تک اس کا متبادل نہیں آ کے جو ہے چارج لیتا تب تک یہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن رہے گی. سو یہ عجیب بات ہے کہ میعاد ختم ہونے کے بعد بھی ان کو دوام اور تسلسل دیا گیا ہے. تبھی تو مودی مانگ رہا تھا کہ راجہ سکندر ہمیں دے دو. تبھی تو وہ جو ہے آج وہ بائیڈن مانگ رہا ہے، کاملا مانگ رہی ہے، وہ ان کی امریکہ کی جو ہے صدارتی امیدوار مانگ رہے ہیں کہ ہمیں یہ الیکشن کمیشن دے دو تاکہ ہمارے لیے سہولت پیدا ہو جائے اور ہم جو ہے الیکشن جیت پائیں. تو یہ بے ایمانی اس طرح سے بدنیتی کے ساتھ ہم الیکشن کمیشن کو نہ یہ مانتے ہیں. پھر سینٹ میں دیکھ لیں، ابھی تک خیبر پختونخوا کا سینٹ کے الیکشنز ہوئے ہی نہیں ہیں. ان کے ممبران ابھی تک آئے ہی نہیں ہیں، لائے ہی نہیں گئے. آپ اندازہ کریں کہ 8 فروری سے آج کیا تاریخ ہو گئی ہے، اور اتنا عرصے تک بھی ابھی سینٹ مکمل نہیں ہے. نہ سینٹ مکمل ہے، نہ قومی اسمبلی مکمل ہے. اور پھر یہ ترمیم کہاں سے ہو گئی؟ اور پھر ترمیم پر یہ ہے کہ آج یہ بیٹھ کر ماشاءاللہ آج یہ چیف جسٹس کا بھی فیصلہ کر دیں گے، اور پھر الیکشن جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے جو دوسری مسلط کی گئی ہے وہ جو ایگزیکٹو کے کنٹرول میں ہوگی، جو اصل طاقت ہوگی اس الیکشن کمیشن کانسٹیٹیوشنل کورٹ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ساتھ، وہ بھی یہ من پسند کر لیں گے. اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وکلا جو ہے، آج بھی ہمارا جو ہے کنونشن تھا، آج پنڈی میں ہمارا تھا، وکلا برادری پرعزم ہے کہ ہم نے جب دھرتی ماں نے وکیلوں کو آواز دی ہے، چاہے وہ 2007 میں افتخار چودھری کے ساتھ ہوا تھا. آج بھی آپ دیکھیں تو میرے 26 ٹانکے آپ کو نظر آئیں گے. سب سے پہلا خون میرا ہی مال روڈ کی سڑکوں پر جو ہے گرا تھا، اور وکلا برادری جو ہے وہ جو ہے پورا احتجاج کیا تھا. اور پھر سیاسی جماعتیں بھی آ گئی تھیں اور عوام بھی شامل ہو گئے تھے. اور وہ شخص جو مکے دکھاتا تھا، دیکھیے میری طاقت، جنرل پرویز مشرف، اس کو خش و خاشاک کی طرح بہہ گیا اور پھر زندہ وہ واپس نہیں آیا تھا. ہاں، میں پیپلز پارٹی میں تھا، اس میں کوئی شک والی بات ہے نہیں. ماشاء اللہ یہ اس وقت مخبر خاص ہوا کرتے تھے چیف جسٹس. نہیں کھوسا صاحب، اس سپریم کورٹ نے آپ کے وزیر اعظم کو گھر بھیجا. مجھے سارا اندر کی کہانی کا بھی پتہ ہے. اس سپریم کورٹ نے آپ کے وزیر اعظم کو گھر بھیجا تھا، یوسف رضا گیلانی کو. نام نہیں لوں گا سر، اس سپریم کورٹ نے آپ کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو بھی گھر بھیجا تھا، نواز شریف کو بھی گھر بھیجا تھا. تو یہ کانسٹیٹیوشنل جو امینڈمنٹ ہے کہ بری تو نہیں ہے؟ غلط بھیجا تھا. آپ دل پر ہاتھ رکھ کے کہیں غلط بھیجا تھا. میں قانون کی بات قانونی کی بات کر رہا ہوں، آئینی کی بات کر رہا ہوں. میں اس پروسیس میں تھا. آپ کا جو ہے وہ شریف بھی تھا اس میں، ارشد شریف بھی ہے، اپنا کیا نام ہے اس کا، جرنلسٹ. نہیں غلط بھیجا تھا، بالکل نہیں غلط بھیجا تھا. یہ آپ ذہن میں رکھیں، یہ دیکھیں، بات سنیں. اگر